مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگ و دوستو، حضرات حسنین کریمین کے بارے میں ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو جو دوسرا بیٹا عطا فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تقریباً 6 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کو دیکھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے نماز سیکھی، قرآن سیکھا، دین کے بہت سارے احکامات بچپن میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر کہ نانا نبیوں کا نبی ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اس نانا کی تربیت میں 6 سال رہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ولایت کے سب سے اونچے درجے پر ہیں، انہوں نے تربیت فرمائی، ان کی صحبت میں رہے، تربیت میں رہے، شفقت میں رہے، اپنے والد کی عبادات کا شوق، ذوق، جذبہ اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا ایک جنون انہوں نے اپنے والد کے اندر دیکھا۔ پھر ایسی والدہ کی گود میں پلے، ایسی والدہ کا دودھ پینے کے لیے ملا جو ساری رات نوافل میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھتی تھی۔ کئی کہ راتیں ایسی گزری ہیں کہ پوری رات اللہ کے قرآن پڑھتے ہوئے وہ گزارا کرتی تھی۔ اتنی اعلیٰ تربیت میں رہے، اتنے خوبصورت ماحول میں رہے، اتنے پاکیزہ ماحول میں تربیت پائی۔ اسی لیے اس تربیت کا یہ اثر تھا کہ ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ حالانکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہمیں تو چھوٹی سی کوئی بشارت مل جائے، بس ہم تو عبادت سے ایسے غافل ہوتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی جیسے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ پیارے آقا اپنی زندگی میں انہیں جنتی جوانوں کا سردار بتا کر گئے ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت کے کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کی۔ آج ہم حسینی ہیں، سب نام لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، الحمدللہ، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش نہیں کرتے کہ ان کے اندر جو ایک عبادت کا ذوق تھا، عبادت کا شوق تھا، ان کے اندر ایک اللہ کے احکامات کی جو قدر تھی، ہمارے اندر وہ دور تک بھی نظر نہیں آتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہوں نے جیسے زندگی گزاری ہے ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارے۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ صرف سید لگا کر وہ جنت جانا چاہتے ہیں، بس ان کی زندگی کو اندر سے کھول کے دیکھو تو نماز نظر ہی نہیں آئے گی۔ اگر ان کو ٹٹول کے دیکھو تو انہیں دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آئے گا، دین کے ضروری احکامات سے وہ غافل ہیں۔ ساتھ بس ایک ٹائٹل لگا ہوا سید ہے بھائی، بس اسی پر وہ جنتی بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کا مالک سمجھا ہوا ہے۔ یقیناً نسبت کا انکار نہیں ہے، نسبت بہت بڑی ہے، لیکن اس نسبت کی لاج یہ ہوتی ہے کہ جس کا تعلق ساتھ بنا ہوا ہے، بھائی اس کی زندگی کون اپنائے گا، ان کے طریقوں پر عمل کون کرے گا، ان جیسی عبادت کون کرے گا، ان جیسے اعمال کون کرے گا۔ ان سے ہمیں قیامت کے دن جو چیز ملائے گی وہ عمل ہوگا، عمل کے بغیر ان کے ساتھ نہیں مل سکتے، غافل آدمی کبھی ان سے نہیں مل سکتا۔
دین سے دور رہنے والا انسان کبھی بھی قیامت کے دن ان کی صحبت میں نہیں جا سکتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات ریاضات میں ایک الگ شان رکھنے والے تھے۔ ایسے تو نہیں کربلا کتنی بڑی قربانی دی، آخر اس کے پیچھے ایک تربیت کا اثر تھا، ایک ماحول کا اثر تھا، ایک جذبہ تھا دین کا، ایک شوق تھا دین کا کہ ہمیشہ دین کے لیے ہی جینا اور دین کے لیے ہی مرنا، یہی ان کے زندگی کا سب سے بڑا منشور تھا۔ جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا جینا اور مرنا سارا کچھ دنیا کے لیے ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مدینہ پاک کے جو امیر تھے ولید بن عتبہ، کوفہ کی طرف سے یا یزید کی طرف سے انہیں یہ خط موصول ہوا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو چکی ہے اور شام عراق یہ لوگ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ امیر مدینہ کو یہ کہا گیا کہ مدینہ کے لوگوں کو بھی یزید کی بیعت پر ترغیب دو اور خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے پہ مجبور کرو۔ ولید بن عتبہ کو جب یہ خط ملا یزید کی طرف سے، جو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا تھا، یہ خط جب امیر مدینہ کو ملا تو اس نے مشاورت کی اپنے قریب کے لوگوں کو، کہا کہ یزید کی طرف سے حکم ہے کہ حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک حضرت امام حسین بیعت نہ کریں حجاز پر بالخصوص مکہ اور مدینہ پر یزید کی حکومت کرنا مشکل ہوگی۔ اگر وہ بیعت کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ یہ یزید کی طرف سے خط موصول ہوا امیر مدینہ کو اور سختی کی گئی کہ انہیں بلا کر ان سے بیعت لو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک اس بات کی خبر کوئی نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے وہ جا چکے ہیں۔ اچانک امیر مدینہ ولید بن عتبہ کی طرف سے رات کے پہر یہ پیغام آیا، آنے والے نے بتایا کہ امیر مدینہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی ذہین اور فتین انسان تھے، عقل دل و دماغ بڑا کام کرنے والا تھا، سمجھ گئے، آنے والے کے طریقے سے اندازہ لگایا، رات کے پہر سے اندازہ لگایا، قریب میں بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں، انہیں فرمانے لگی یہ وقت امیر کا نہیں، یہ وقت دربار کا نہیں، یہ امیر کی مشاورت کا نہیں، لگتا ہے کوئی اہم معاملہ آ پڑا ہے، میرے مطابق تو یہ لگتا ہے، میرے خیال میں تو یہ ہے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت امیر معاویہ دنیا سے جا چکے ہیں، یہ امیر مدینہ مجھے بیعت کے لیے مجبور کرے گا، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے کہے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے مشاورت کرنے کے بعد فرمانے لگے میں اپنے کوئی 30 آدمی ساتھ لے کر جاؤں گا، امیر مدینہ سے ملاقات کروں گا، حالات کا جائزہ لوں گا، حالات کو پرکھوں گا، اکیلا پہلے امیر مدینہ سے ملنے کے لیے جاؤں گا، لیکن اپنے نوجوانوں کو خبر کر کے جاؤں گا، اگر حالات بگڑنے لگ جائیں، اگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں، وہ مدد کے لیے اندر آ سکتے ہیں، وہ مدد کے لیے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی مشاورت کے بعد رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد امیر مدینہ سے ملنے کے لیے گئے. 30 افراد کو اپنے ساتھ لیا, 30 جوانوں کو اپنے ساتھ لیا. انہیں یہ تنبیہ فرمائی جب تک اندر آنے کی اجازت نہ ملے, جب تک میں مدد کے لیے آواز نہ دو, تمہیں اندر آنے کی اجازت کوئی نہیں. حالات کا جائزہ لیا جائے گا, پہلے میں جا کر بات کروں گا, کوشش کروں گا امن کے ساتھ ہی معاملات حل ہو جائے. اگر حالات کشیدہ ہوئے تمہیں مدد کے لیے بلایا جائے گا, پھر تم مدد کے لیے اندر آ جانا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عتبہ سے ملنے کے لیے گئے, امیر مدینہ سے ملنے کے لیے گئے. آپ نے دیکھا وہ اپنے مسند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, مروان بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے. دونوں کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا, دونوں کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد فرمانے لگے پہلے تم دونوں کے اندر بڑی کشیدگی تھی, آپس میں بڑا اختلاف تھا, آج دونوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو, ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے ہو. آپ نے دونوں کو دعا بھی دی اور اتفاق کی برکت کی دعا بھی فرمائی. فرمائی اسی طرح مل جل کے رہنا چاہیے, اختلاف کرنے سے فائدہ کوئی نہیں, جھگڑا کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. سلام کرنے کے بعد خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد فرمانے لگے رات اس پہر مجھے کیوں بلایا, اس پہر بلانے کی وجہ کیا ہے, اتنی رات کو بلانے کا معاملہ کیا ہے. ولید بن عتبہ نے وہ خط جو یزید کی طرف سے آیا امام حسین کے ہاتھ میں تھما دیا. فرمانے لگے یزید کا خط آیا ہے, ملک شام سے خط آیا ہے, جس میں امیر معاویہ کی وفات کے بارے میں بتایا گیا, امیر معاویہ کے انتقال کے بارے میں خبر دی گئی. حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بارے میں پڑھا, افسردہ ہو گئے, غمزدہ ہوئے, زبان اقدس سے فرمانے لگے فرمائی انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے غم کا اظہار فرمایا, آپ نے دکھ کا اظہار فرمایا. خط کا اگلا مضمون پڑھا گیا, اگلے مضمون کے اندر یہ لکھا گیا تھا یزید کی طرف سے یہ تاکید کی گئی, امیر مدینہ کو کہا کسی طرح امام حسین کو یزید پہ مجبور کیا جائے گا, امام حسین کو بیعت پہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہو جائے. ولید نے کہا, امیر مدینہ نے کہا حضرت بتائیے یزید کی طرف سے یہ پیغام آ گیا, اب بتائیے اس پہ عمل کیسے ہوگا. میں مجبور ہوں, مجھے یہ خط ملا ہے یزید کی طرف سے, بڑی تاکید ہے, بڑا اصرار ہے. آپ کی رائے لینے کے لیے میں نے آپ کو یہاں آنے کے لیے کہا. اب آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے, کیا معاملہ نرمی سے حل ہوگا یا مشکل ہو جائے گی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت عملی سے جواب ارشاد فرمایا. فرمانے لگے مجھ جیسے کے لیے رات اس پہر بیٹھ کرنا مناسب کوئی نہیں, بند کمروں میں بیٹھ کا معاملہ نہیں ہوتا, بند کمروں میں یہ معاملات نہیں کیے جاتے. صبح کے وقت اپنے لوگوں سے مشاورت کے بعد بتاؤں گا, لوگوں سے بات کر کے بتاؤں گا. آپ کو یہ چاہیے پورے مدینے کے اندر اعلان کیا جائے, سارے مدینے والوں کو بتایا جائے, امیر معاویہ کے بارے میں بتایا جائے, ان کے انتقال کی خبر بھی دی جائے, یزید کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ وہ بیعت کے لیے, یزید کے بارے میں بھی خبر دی جائے کہ وہ بیعت لینا چاہتا ہے, وہ لوگوں سے یہ آرزو رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے. حضرت امام حسین فرمانے لگے یوں بند کمروں میں بیعت نہیں کرتا, یوں بند کمروں میں حمایت نہیں کرتا, اس طرح میں کوئی انتظامی امور پہ بات نہیں کرتا, میں مشاورت کے بعد اپنا جواب دوں گا. ولید بن عتبہ جو امن پسند تھا, امام حسین سے محبت کرنے والا تھا, اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا, امام حسین کی رائے کو پسند کیا, عافیت سے جانے کی اجازت بھی دی. کہنے لگے حضرت بالکل آپ عافیت کے ساتھ اپنے گھر
ہوگا، میری طرف سے حالات کشیدہ نہیں ہوگے۔ حضرت امام حسین واپس تشریف لائے، عبداللہ بن زبیر پھر حاضر ہو گئے۔ ساری رات یہ مشاورت میں گزر گئی، آرام کرنے کا موقع نہیں ملا، رات کو سونے کا موقع نہیں ملا۔ عبداللہ بن زبیر نے آ کر پھر کہا حضرت معاملات بڑے کشیدہ ہیں، القریب معاملات بگڑ جائیں گے، یا تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑے گی، اگر بیعت نہیں کرو گے مجبور کیا جائے گا۔ میری رائے تو یہ ہے آپ بھی مکہ چلے جائیے، میں بھی مکہ چلا جاتا ہوں، اللہ کا گھر ہے، وہاں کوئی قتال نہیں کرے گا، وہاں کوئی جنگ نہیں کرے گا، وہاں امن اور سکون رہے گا۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے میری بھی رائے یہ ہے میں مدینہ سے مکہ چلا جاؤں، جب تک حالات بہتر نہیں ہو میں مکے کے اندر رہوں گا۔ حضرت امام حسین رات کا آخری حصہ ہو گیا، تہجد کا وقت قریب آیا، اپنے گھر والوں کو سواری پر سوار کیا، یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بچنے کے لیے مدینہ کو چھوڑا، مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے گئے۔ صبح کو امیر مدینہ کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین مدینہ سے جا چکے ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی جا چکے ہیں، تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے۔ ادھر سے یزید کو پتہ چلا امیر مدینہ یہ امام حسین سے بیعت لینے میں ناکام ہو گیا ہے، مجبور کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اس نے ایک اور قاصد بھیجا جس کے اندر یہ لکھا گیا امیر مدینہ کو معزول کر دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عہدے سے ہٹانے کے بعد عبداللہ بن زبیر کے بھائی کو عمر بن زبیر کو امیر مدینہ بنایا۔ عمر بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر کے اندر بڑی کشیدگی تھی، دونوں بھائیوں میں بڑا جھگڑا تھا، دونوں بھائیوں میں بڑا اختلاف تھا، اس لیے یزید نے عبداللہ بن زبیر کے بھائی کو امیر بنایا۔ معلوم تھا اپنے بھائی کو پکڑنے میں دیر نہیں کرے گا، عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ یزید کی طرف سے خط آیا، ولید کو معزول کر کے عمر بن زبیر کو امیر مدینہ بنایا اور کہا فوراً مکہ جاؤ، امام حسین کو بیعت کے لیے مجبور کیا جائے، عبداللہ بن زبیر کو مجبور کیا جائے۔ عمر بن زبیر 1000 کا لشکر مکے میں آیا، امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے آیا۔ امام حسین کو جب یہ پتہ چلا آپ نے مقابلے کے لیے کچھ جوانوں کو روانہ کیا، کچھ نوجوانوں کو عمر بن زبیر کے مقابلے میں بھیجا، ان نوجوانوں نے فتح حاصل کی، عمر بن زبیر ناکام ہوا، ناکامی کی حالت میں مدینہ واپس آ گیا، ناکامی سے منہ چھپاتا پھرتا رہا۔ انہی حالات کے اندر ادھر سے کوفہ سے خط آنے لگ گئے، کوفہ سے خط امام حسین کو آیا، کوفے والوں نے کہا ہمیں پتہ چلا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، آپ مکہ جا چکے ہیں، ہمیں یہ خبر ملی آپ یزید کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوفہ والوں نے بھی کہا حضرت آپ یہاں آ جائیے، ہم ساری آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے، ہماری تلواریں آپ کے حکم کے مطابق ہوں گی، نیزے آپ کے حکم کے مطابق ہوں گے، آپ کوفہ آ جائیے، آپ کی حمایت کے اندر ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے۔ ابھی یہ حالات چل رہے تھے، اب اصل جو شرارت ہے اسے سمجھو۔ یہ کربلا میں شاید سب کچھ نہیں بتا سکتا اتنے سے وقت میں، کوفہ سے خط آ رہے اور ان خطوط کا مضمون کیا ہے کہ آپ کوفہ آئیں، اور کوفہ بلانے کی جو وجہ ہے وہ بھی سمجھو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دار الخلافہ کوفہ کو بنایا، سب کو معلوم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں دار الخلافہ مدینہ تھا، حضرت عمر کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوفہ تشریف لے گئے تو اس وقت دار الخلافہ کوفہ میں تھا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں رہے، وہیں پر ان کی شہادت ہے، زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا۔
تو کوفہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو محبت علی کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں، محبت علی ہمارے دل میں ہے، آپ کوفہ آ جائیں، چونکہ آپ کے والد کا یہاں ایک نظام ہے، اسی کو بحال کر کے آگے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اتنے خط آئے ایک روایت کے مطابق، توجہ کریں، ایک نہیں، دو نہیں، 12,000 خط امام حسین کو ملے۔ 12,000 خط مکہ آئے اور مجبور کیا کہ آپ آ جائیں۔ اب یہ خط پڑھ کے فارغ ہوتے، پھر آ رہے 5-5 10-10 خط، ہر بندے کی طرف سے خط موصول ہو رہا ہے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے انتظار میں۔ اتنے خطوط دیکھے تو حیران ہوئے، سمجھے، گمان یہ کیا کہ شاید یہ لوگ دین سے مخلص ہیں، لیکن پھر بھی ایک عقل تھی، ایک فراست تھی، ایک ذہین تھے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو سب سے پہلے کوفہ بھیجا۔ خود نہیں گئے پہلے، اتنے خطوط کے باوجود بھی ایک خط لکھا جس میں کوفہ والوں کو اور ان کے سرداران کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ میں اپنے آمد سے پہلے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہا ہوں، اگر یہ مطمئن ہوئے، اگر تمہارے حالات سے اطمینان کا اظہار انہوں نے کیا تو ان کے خط کے بعد میں فوراً کوفہ آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا قاصد بنا کر کوفہ روانہ کیا، کوفہ تشریف لائے۔ وہ جب کوفہ میں آئے تو مختار بن عبید کے گھر انہوں نے قیام کیا۔ آپ کو پتا یہ مختار بن عبید وہی ہے جس نے عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کے امام زین العابدین کو دیا تھا۔ مختار بن عبید اسی نے عبید اللہ بن زیاد کا سر اور شمر کا سر کاٹا، جہنم حاصل کیا اور اہل بیت کی طرف روانہ کیے۔ بہت مخلص آدمی تھا کوفہ کا۔ یہاں آ کر مسلم بن عقیل مختار بن عبید کے پاس رہے۔ یہاں بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگوں کو بتایا کہ امام حسین کے قاصد آ چکے ہیں کوفہ، جو چاہتے ہو آ کر بیعت کر لو۔ آپ اندازہ لگاؤ، چند دن ہی گزرے تھے کہ 18,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر چکے۔ 18,000، 1-2 نہیں، 18,000 لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ اور یہ بیعت کس لیے ہو رہی؟ امام حسین کے لیے، یزید کے لیے نہیں۔ یہ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہے، اصل میں یہ بیعت امام حسین کے لیے۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہے، کوفی آ کر بیعت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ دن بہ دن بڑھتا چلا گیا، بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ مسلم بن عقیل کے پاس امام حسین کا وہ جو خط تھا جس کے اندر انہوں نے مسلم بن عقیل کو اپنا قاصد مقرر فرمایا، اپنا رہبر مقرر فرمایا، جس کے اندر اعتماد کا اظہار فرمایا، جس خط کے اندر یہ فرمایا جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا گویا وہ امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ مسلم بن عقیل ہر بیعت کرنے والے کو وہ خط پڑھ کے سنایا کرتے، وہ خط دکھایا کرتے تاکہ لوگوں کو اعتماد رہے۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی، اتنی بڑی تعداد کوفہ میں بیعت کرنے والوں کی ہوئی۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا دن بہ دن بیعت کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، اس لیے حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ والوں پر اعتماد کیا۔ بیعت کرنے والوں پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ خط امام حسین کو لکھ دیا۔ اس خط کے اندر آپ نے کوفہ والوں کی بیعت کا ذکر کیا، ان کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ 18,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ کوفہ آ جائیں گے کوفہ والے سارے بیعت کرنے کو تیار ہیں، بس
بصرہ والے بھی بیعت کریں گے، آہستہ آہستہ ملک شام والے بھی بیعت کرنے کے لیے آ جائیں گے، اس لیے آپ کوفہ آ جائیے۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا، حالات کو دیکھ کر آپ نے اطمینان کا اظہار کیا، اطمینان بھرا خط روانہ کر دیا۔ ادھر سے خط کے جانے کی دیر تھی، کوفہ سے یہ خط نکلا، قاصد خط نکلے کر نکلا، کوفہ کے حالات بگڑنے لگ گئے۔ لوگوں نے دیکھا، یزید کے کارندوں نے دیکھا، یزید کے جاسوسوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے، کوفہ کے اندر امام حسین کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ یزید کے کارندوں نے یزید کو خط لکھا، یزید کو کوفہ کے بارے میں بتایا کہ اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہو، کوفہ میں اپنا اقتدار برقرار رکھنا چاہتے ہو، جلدی کرو، کوفہ کے گورنر کو بدلا جائے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھا، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، انتہائی نرم مزاج تھا۔ اس نے مسلم بن عقیل پہ کوئی سختی نہ کی، مسلم بن عقیل کو بالکل کسی قسم کے معاملے میں سختی کا شکار نہ کیا، صرف بات چیت سے معاملات حل کرتے رہے۔ لیکن جاسوسوں نے یزید کو یہ خبر دے دی کہ تیرا جو گورنر کوفے میں ہے نعمان بن بشیر، وہ مسلم بن عقیل کے معاملے میں نرم رویہ رکھنے والا ہے، مسلم بن عقیل پہ سختی نہیں کر پا رہا، بیعت کرنے والوں کو روک نہیں پا رہا۔ اگر کوفہ کو چاہتے ہو فوراً گورنر کو بدلا جائے۔ ادھر یزید کے پاس وہ خط آیا، اس نے کوفہ کے حالات کو دیکھا، مسلم بن عقیل کے بارے میں پڑھا، 18,000 لوگوں کی بیعت کے بارے میں اسے خبر ملی، سمجھ گیا میری حکومت خطرے میں آ گئی، میری حکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا، کوفہ والے بغاوت کریں گے۔ آہستہ آہستہ یہ بغاوت بصرہ کی طرف چلی جائے گی، بصرہ سے ملک شام کی طرف آئے گی، اور یہ لوگ امام حسین کو چاہنے والے پہلے ہی ہے۔ یزید کو خطرہ لگا، اس نے فوراً امیر کوفہ کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو یہ کہا فوراً کوفے چلے جاؤ، نعمان بن بشیر کو معزول کر کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، بیعت کرنے والوں کو گرفتار کرو، چاہنے والوں کو گرفتار کرو۔ مسلم بن عقیل کو سمجھانے کی کوشش کرنا، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ قتل کر دینا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دینا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ کوفہ کے اندر آیا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، کوفہ والے جانتے نہیں تھے، اور کوفہ والوں نے امام حسین کو بھی دیکھے ہوئے کافی وقت گزر گیا۔ کوفہ والے یہ سمجھی نواسہ رسول آ چکے ہیں، اللہ کے نبی کا نواسہ آ گیا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد انتہائی شاطر دماغ، شیطانی دماغ رکھنے والا، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ لوگ استقبال کرتے رہے، لوگ یہ کہتے رہے مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے نواسی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ عبید اللہ بن زیاد دیکھتا رہا، حالات کا جائزہ لیتا رہا، بالکل خاموشی کے ساتھ پورے شہر میں اپنی سواری کو چلایا، پورے شہر کا یہ چکر لگایا، ہر گھر پہ نظر رکھتا رہا، کس کس گھر سے امام حسین کے لیے آواز آ رہی ہے، کون کون چاہنے والا ہے، کون کون آواز لگانے والا ہے۔ سارے کوفہ کا چکر لگانے کے بعد کوفہ کے بازار کے اندر آیا، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہنے لگا اور کوفہ والوں، میں حسین نہیں بلکہ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنایا گیا ہو۔ سب سے پہلی اس نے تقریر یہ کی، کہنے لگا اور لوگوں، جس نے یزید کی بیعت کا انکار کیا، جس نے یزید کی بیعت کو توڑا، یاد رکھنا اس کی گردن کو کاٹ کے بازار میں لٹکا دوں گا، اس کی گردن کو کاٹ کے چوراہوں میں لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، بہت بڑی فوج کے ساتھ میں آیا ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے سختی شروع کی، وہ محبت اہل بیت کا نعرہ لگانے والے آہستہ آہستہ بھاگنا شروع ہو گئے، بیت توڑنے لگ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کر دیا، کہنے لگا فوراً مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کر
کے میرے پاس لایا جائے، میں اسے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ عبید اللہ بن زیاد کی تقریر ہوئی، مسلم بن عقیل کو پتہ چلا، فوراً دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار ان حالات میں اہل بیت کی حفاظت فرمانا۔ آہستہ آہستہ جب حالات بگڑنے لگے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کا حکم ملا۔ مختار بن عبید کے گھر میں آپ نے قیام کیا ہوا تھا، وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی، ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے۔ معلوم تھا مسلم بن عقیل کو مختار کے گھر سے پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ سارے کوفہ والے جانتے تھے مسلم بن عقیل کا ٹھکانہ مختار بن عبید کا گھر بنا ہوا ہے، اس لیے آپ نے ان کے گھر کو چھوڑا، مسلم ہانی بن عروہ کے دروازے پر آئے، ان کے دروازے پر دستک دی۔ ہانی بن عروہ بزرگ آدمی، اہل بیت سے محبت کرنے والا، اپنے دروازے کو کھولا، سامنے دیکھا مسلم بن عقیل ہے، فرمانے لگے او شہزادے اتنے مشکل حالات میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ مسلم بن عقیل فرمانے لگے اے ہانی تجھے معلوم ہے عبید اللہ بن زیاد مت آ چکا ہے، کوفہ کے اندر اعلان کر چکا ہے عنقریب مجھے گرفتار کیا جائے گا، میرے قتل کا حکم بھی آ چکا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں مجھے پناہ دے دے، یہاں مجھے رہنے کی اجازت دے دے۔ ہانی بن عروہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے آپ کو پناہ دینا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، آپ کو پناہ دینا اپنے مال جان کو قربان کرنا ہے، لیکن ہماری عادت یہ ہے، رسول اللہ سے ہم نے یہ سیکھا ہے مہمان نوازی کرنا۔ آپ میرے گھر میں آ گئے، اگر مر بھی گیا پھر بھی آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ ہانی بن عروہ اندر بلایا، گھر میں رکھا، سارے کوفہ میں اعلان ہے کہ پکڑو گرفتار کرو، خبر دو کہاں ہے، تلاش کر رہے مل نہیں رہے۔ آخری بات باقی زندگی رہی تو پھر دیکھیں قائد جمعہ، یہ عبید اللہ بن زیاد جب تلاش کر کر کے تھک گیا، شیطانی دماغ میں ایک چال آئی، اپنے قریب کے دوست کو بلایا اور اسے 3000 دینار دیے۔ کتنے ہزار؟ اور کہا کہ تو کوفہ کی مسجد میں جا اور نظر رکھ کے مسلم بن عقیل کا سب سے قریبی دوست کون ہے، اور اسے جا کر جیسے تو چاہے اسے پھنسا، یہ 3000 دینار ہیں، جا کے خرچ کر۔ وہ شاطر آیا، مسجد میں نماز پڑھی، حالات کو دیکھ کے پتہ چلا کہ اس وقت کوفہ کی مسجد میں مسلم بن عوسجہ اسدی، وہ حضرت مسلم بن عقیل کے سب سے بڑے رازدار تھے، سب سے زیادہ حضرت مسلم بن عوسجہ الاسدی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کو پتہ چلا کہ ان کو معلوم ہے کہ کہاں ہے مسلم بن عقیل۔ یہ شاطر آدمی ان کا انتظار کرتا رہا، انہوں نے جب نماز مکمل کی اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، بڑا میسنا سا منہ بنا کے کہنے لگا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 3000 دینار ہیں جو میں ان کے لیے لے کر آیا ہوں، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اور بڑی اس نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اعتماد میں لیا کہ کسی طرح مجھے مسلم بن عقیل سے ملوائے اور یہ 3000 دینار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم بن عوسجہ الاسدی سمجھے کہ مسجد میں بیٹھا ہے، کبھی کبھی مسجد میں شیطان لوگ بھی ہوتے ہیں، دھوکے باز بھی ہوتے ہیں، شریر لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کے دھوکے میں آ گئے، فراڈ اس کی باتوں میں آ گئے، خبر دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اس کو لے گئے، مسلم بن عقیل سے بات کروا دی کہ بھئی یہ بندہ ہے، وہ وہاں سے آیا ہے اور یہ 3000 دینار دیے کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ اس بدبخت آدمی نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو جا کے خبر دے دی کہ اس وقت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں وہاں چھپے ہوئے ہیں اور جا کے گرفتار کر لو۔ انشاءاللہ یہاں سے زندگی رہی تو آئندہ جمعہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔